ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک جو دعا ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے سلسلہ احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اگر اسلام کا ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ پورا اسلام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک دل و دماغ سے یقین کرنے اور سچ جاننے والا حصہ ہے جس کو ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے یہ دوسرے حصے کی قبولیت کے لیے ایک بنیاد اور فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو جوارح یعنی ہاتھ اور پاؤں سے انجام دیا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جو پہلے حصے کی صداقت پر دلالت کرتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزہ اس پر فرض ہے، رمضان آ جاتا ہے تو روزے بھی رکھتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں یہ پہلے حصے پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ شخص بنیادی طور پر اسلام لا چکا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو اس دوسرے حصے کے تمام مشمولات یعنی اعمال صالحہ میں سے جو سب سے پہلا مقام اور درجہ ہے وہ نماز کا درجہ ہے۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کی اگر استطاعت ہے، حج فرض ہے تو حج بھی ادا کرنا۔ نماز کا درجہ اعمال صالحہ میں ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ایمانیات یعنی 6 ایمان لانے والی جو چیزیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا درجہ جو ہے یہ پہلا درجہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ یعنی جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف تحویل قبلہ ہو جانے سے
ان کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد نہیں کرے گا۔ یہاں پر جب تحویل قبلہ ہوا تو کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں آپ کا قبلہ بدل گیا، اب آپ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے۔ تو جنہوں نے پہلے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے عمل تو ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے اگر وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ اب اگر نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے تو یہ بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان پر نماز کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نماز کو لفظ ایمان سے تعبیر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ جو ایمان میں داخل ہے میں نماز کو اولین درجہ حاصل ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دیگر اعمال صالحہ کے مقابلہ میں نماز کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ نماز نہ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی نیک عمل قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکے گا۔ نسائی شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر نماز ہی بیکار رہی، یعنی وہ نماز ہی درست نہ پڑی ہوئی تو وہ خائب و خاسر ہو جائے گا، یعنی نہ تو اس کا روزہ قبول ہوگا اور نہ تو اس کا حج قبول ہوگا اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اسلام میں نماز کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے وقت جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز ہی میں تھی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی بھی گھبراہٹ کا سامنا ہوتا، کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ نماز اگر حقیقی معنوں میں ادا کر لی جائے، جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے، تو نماز اپنے نمازی کو، اپنے پڑھنے والے کو ہر طرح کی برائیوں اور فحاشیوں سے روک دیتی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج ساری دنیا میں جرائم کا دور دورہ ہے، سب حیران و پریشان ہیں، مگر مرض ہے کہ بڑھتا گیا جوں جوں اس کی دوا کی۔ اس سلسلے میں مذکورہ ارشاد ربانی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں کہ بے شک جو نماز ہے یہ برائیوں سے روکنے والی ہے، فحش باتوں سے روکنے والی ہے، اور کما حقہ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اگر انسان ویسے نماز پڑھتا ہے تو یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص دن میں یہ برائیاں کرتا ہے، رات میں نمازیں پڑھتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس شخص کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صرف اس کی نماز نے اس کو برائیوں سے روک دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جیسی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں ویسی نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنی کیسی چاہیے اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کی سنن، واجبات، فرائض، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ باتیں کہ جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک مکروہات صلات کو شامل کرتے ہیں۔
ایک سوال اس طرح کا عام طور پہ لوگوں کو درپیش ہوتا ہے کہ سردیوں میں کپڑوں کے اوپر جرسیاں پہنی جاتی ہیں، اور بعض جرسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بازوؤں والی ہوتی ہیں. تو اب اس جرسی میں اگر وضو کیا گیا اور وضو کرنے کے بعد جرسی کو تو نیچے کر لیا، لیکن اندر جو کپڑا ہے، جو قمیص ہے، اس کی آستینیں فولڈ کی ہوئی ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی یا مکروہ ہے؟ اس حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کپڑا فولڈ کر کے یعنی موڑ کر نماز پڑھنے میں احادیث مبارکہ کے اندر ممانعت وارد ہے، اور اس حالت میں پڑھی گئی نماز مکروہ ہوتی ہے. پھر حدیث مبارک میں مطلقاً کپڑا فولڈ کرنے سے منع کیا گیا، چاہے وہ اوپر سے فولڈ کرے یا نیچے سے فولڈ کرے، کہیں سے بھی فولڈ کریں گے، یہ مطلقاً ممانعت حدیث مبارکہ میں آئی ہے. حدیث مبارک اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. امرت ان اسجد علی 7 اعظم. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا پیشانی پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اپنی مقدس ناک شریف کی طرف بھی اشارہ فرمایا، یعنی اس پر بھی، اور دونوں ہاتھوں پر، اور دونوں گھٹنوں پر، اور دونوں پاؤں کے کناروں پر. اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہ ہم کپڑے اور بال نہ سمیٹیں، یعنی مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے. لہذا بلا کراہت نماز کی ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جرسی کے ساتھ ساتھ اندر قمیض کی جو آستین ہے وہ بھی نیچے کر لی جائے. اوپر سے جرسی کی آستینیں بھی نیچے ہیں اور نیچے سے قمیض کی آستینیں بھی نیچے ہیں، کیونکہ صاحب بحر الرائق یہ بات فرماتے ہیں کہ کپڑا سمیٹنے میں آستین چڑھانا بھی یہ داخل ہے. تو اگر جرسی کی آستین کے نیچے قمیض کی آستین آدھی کلائی سے اوپر تک چڑھی ہوئی ہو، یعنی کلائی کو آدھا کر لے، اب آدھی کلائی سے اگر زیادہ چڑھی ہوئی ہے تو اس حالت میں پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر آدھی کلائی اس سے کم ہے تو اس طرح پڑھی ہوئی نماز مکروہ تحریمی نہ ہوگی، یعنی اس کا اعادہ کرنا یہ لازم نہ ہوگا. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ تمام متون مذہب میں یہ بات موجود ہے کہ کپڑے کو لپیٹنا یہ مکروہ ہے. تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آستینیں اتار کر نماز میں داخل ہو، یعنی آستینیں اگر فولڈ ہیں تو ان کو نیچے کر لیا جائے، کھول لیا جائے، پھر اس کے بعد نماز میں داخل ہو. اگرچہ رکعت جاتی رہے، یعنی آستینیں نیچی کرنے میں رکعت نکل جائے گی، تو کہا اس کا بھی خیال مت کرو، پہلے آستینیں نیچی کرو، پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہو جاؤ. اور اگر آستین چڑھی نماز پڑھے تو اعادہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک جزیہ اس طرح ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہو یا دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، خواہ پیشتر سے چڑھی ہو یا نماز میں چڑھائی ہو، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی یہ چڑھی ہوئی ہے یا نماز کے دوران چڑھائی تھی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. مزید کپڑا سمیٹنے کے حوالے سے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، کہا کہ دامن سمیٹے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر عورت اپنی قمیض کے بازو فولڈ کر کے نماز پڑھے مگر اوپر سے ایک بہت بڑی چادر لے لے جس سے ستر ظاہر نہ ہو رہا ہو، تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے بھی علماء نے کلام فرمایا کہ اگر آستین آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کی تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چادر لے رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ کلائیاں چھپ گئی ہیں. فرمایا اس نماز کا بھی اعادہ کرنا واجب ہے. اور آدھی کلائی یا اس سے کم اگر فولڈ کی ہے اور اوپر چادر تھی جس سے کلائی نظر نہیں آ رہی تو بلا کراہت نماز ہو جائے گی. یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے.
پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ اسی حوالے سے پیش خدمت ہے کہ ہاف آستین والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جائے گی، البتہ جو شخص ایسا لباس پہن کر معزز لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتا، یعنی اسے گوارا نہیں ہے کہ ایسا لباس پہن کر میں شرفاء کے سامنے، عزت دار لوگوں کے سامنے جاؤں یا اپنے باس کے سامنے ہی چلا جاؤں، اس کے لیے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں، جو ایسا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جانے میں برائی محسوس نہیں کرتا، اس کے لیے پھر یہ عمل مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مسئلہ سردیوں میں عام طور پہ یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ نمازی اپنے اوپر چادر لے لیتا ہے، کیونکہ چادر پہلے سے ہی سردی سے بچنے کے لیے لی ہوئی ہوتی ہے، اور آ کر پھر اسی چادر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب چادر لینے کے سٹائل ذرا مختلف ہوتے ہیں، بعض سر کے اوپر سے اور بعض کندھوں کے اوپر سے چادر کو اوڑھ لیتے ہیں، اور بعض تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ چادر کے اندر رکھ لیتے ہیں تاکہ سردی سے بچے رہیں۔ تو اب یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ فقط کندھوں پر چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی سر کے اوپر نہیں لی، صرف کندھوں کے اوپر ہی اوڑھ لی ہے، تو ایسے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام میں ہاتھ چادر کے اندر رکھ لیے تو اس میں کیا حرج لازم آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر سے اوڑھ کر نماز پڑھنی چاہیے، کہ یہی سنت ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتے۔ حدیث مبارک کنز الامال سے ہے، اس طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے امامے اپنی چادر کے نیچے نہیں کرتے۔ تو لہذا جب چادر اوڑھی جائے تو سر کے اوپر سے یوں اوڑھ کر لینی چاہیے، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ البتہ اگر کوئی بھی شخص فقط کندھوں کے اوپر سے چادر اوڑھ لیتا ہے اور سر کے اوپر سے نہیں لیتا تو نماز اس کی بھی درست ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ نماز کے دوران دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا قیام کی حالت میں ہم اپنے ہاتھوں کو چادر کے اندر باندھ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چادر کے اندر ہاتھ باندھ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ نماز کے دوران ہاتھ ننگے رکھنا یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر سردی وغیرہ کا عذر نہ ہو تو فقہاء نے لکھا کہ ایسی حالت میں چادر سے ہاتھوں کو باہر نکال لینا چاہیے اور باہر نکال کے باندھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز میں عورت کا ہاتھ اپنے چادر کے اندر باندھنا یہ کیسا ہے؟ کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے مردوں کے لیے کوئی حرج لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے ہاتھ چادر کے اندر باندھ سکتے ہیں، کیا عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کا حکم ہے؟ تو نماز میں عورت کا چادر کے اندر ہاتھ باندھنا یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ جب مردوں کے لیے اس کی اجازت ہے تو عورتوں کے لیے بھی بدرجہ اولا اس کی اجازت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یوں کر لیا جائے کہ گرمی ہو اور گرمی کی وجہ سے قمیص اتار کر لائٹ بند کر دی جائے اور شلوار پہنے نماز پڑھ لی جائے تو اس طرح نماز پڑھنے کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ یعنی شرعی حکم کیا ہے؟ قمیص موجود ہوتے ہوئے صرف شلوار میں نماز پڑھنا علماء نے اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے قمیص پہن کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ خود حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا صرف اور صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھے اور چادر وغیرہ اوپر نہ اوڑھے، کہا کہ یہ بھی ممنوع ہے۔ اس لیے اگر گرمی لگ رہی ہو تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ صحن وغیرہ کے اندر کوئی مناسب اہتمام کر لیا جائے اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تاکہ ہلکی ہلکی ہوا بھی آتی رہے
اور قمیض بھی پہنی ہوئی ہو، شلوار بھی پہنی ہوئی ہو، اور اس طرح نماز پڑھی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور بغیر قمیض کے نماز پڑھنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر مردوں پر لازم ہے کہ عشاء اور دیگر تمام نمازیں یہ مسجد میں جا کر با جماعت ادا کریں۔ بلا عذر شرعی گھر میں نماز پڑھنا اور جماعت کو ترک کر دینا یہ ایک واجب کا ترک ہے، جبکہ مسجد بھی قریب ہے اور کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر مسجد کی جماعت کو ترک کر دینا یہ گناہ ہے۔ ایسے گناہ سے بچنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی امام صاحب فرض نمازوں کے بعد کے جو نوافل ہیں، یعنی ظہر کے بعد کے نوافل اور جو مغرب کی سنتوں کے بعد نوافل ہیں، یوں ہی عشاء کی سنتوں کے بعد نوافل، کہ اگر ان کو نہ پڑھے تو ان کے متعلق کیا حکم شرعی ہے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں کہ وہ ممکن ہے گھر میں جا کے بقیہ نماز پڑھتا ہو، خواہ وہ سنن ہیں یا نوافل ہیں۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ نفل کے متعلق حکم شرعی کیا ہے، پہلے اس کو جان لیا جائے تاکہ دوسرا مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ نفل پڑھنے کے حوالے سے حکم شرع یہ ہے کہ اگر ادا کرتے ہیں تو ثواب مل جاتا ہے، اگر ادا نہیں کرتے تو گناہ نہیں ملے گا، یعنی نوافل چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی بھی گناہ بندے کے ذمے میں نہیں آتا۔ اب ایسا شخص خواہ وہ امام ہو یا غیر امام ہو، یعنی منفرد نماز پڑھنے والا ہے یا امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی ہے، اگر یہ نفل چھوڑ دے گا تو گناہ گار نہیں۔ اگر یہ گناہ گار نہیں ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے، پھر بھی نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کہ نوافل چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، پڑھ لیں گے تو ثواب مل جاتا ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، پھر بھی نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہ بات بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن انسان کے فرائض کے اندر جو بھی کمی رہ جائے گی، نوافل کی جو اس نے دنیا میں کثرت کی تھی، ان نوافل کی وجہ سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو نوافل پڑھنے میں تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ جی مزید سوال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت میں امام صاحب جوہری قرات کرتے ہیں، تو کیا اکیلا انسان جوہری قرات کر سکتا ہے؟ جو نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں جہری قرات کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ تین نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں جہری یعنی اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ ایسی جو نمازیں ہیں، اس میں منفرد کو، جو الگ سے اپنی نماز پڑھ رہا ہے، کسی وجہ سے جماعت رہ گئی ہے اور اب یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص کو اختیار ہے، چاہے تو قرات میں جہر کر لے یعنی اونچا پڑھ لے، اور چاہے تو یہ آہستہ پڑھ لے، ان دونوں باتوں میں سے جسے بھی اختیار کرے گا جائز ہے۔ ہاں، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جہری نمازوں میں اگر یہ جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے قرات کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری مشکلات دور فرمائے اور ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔